بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کی پہلی عورت حضرت حوا کو کیسے بنایا اور کیسے ایک عورت حضرت حوا اور ایک مرد حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل چلی؟ تو جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنایا اور اس میں روح ڈال دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس وقت جو ابلیس فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا اس کا نام عزازیل تھا، جس نے اپنی عبادت اور علم کے ذریعے فرشتوں کا استاد بن گیا تھا، تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اللہ سے کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، اسے میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا، تو ذلیلوں میں سے ہے، تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے۔ اور ابلیس نے اپنے غرور میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر دی، تو ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا اور اس طرح عزازیل شیطان بن گیا اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ ابلیس ایک عبرانی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نا امیدی کے۔ چونکہ عزازیل کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا اور قیامت تک اسی نام سے یہ پکارا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ پھر اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں، مگر آپ اداس رہنے لگے، تنہائی سے آپ پریشان ہو گئے، آپ کے جنس کا کوئی نہیں تھا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے گہری نیند میں سلا دیا اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، جو کہ دنیا کی پہلی عورت ہیں، اور آپ کا نام حضرت حوا پڑا، جو کہ آپ زندہ انسان سے بنے تھے، اس لیے آپ کو حوا کہتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے پاس نہایت ہی خوبصورت ایک عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بنایا ہے۔ پھر جنت میں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت میں ایک ساتھ رہنے کا حکم دے دیا اور فرمایا، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھانا چاہو وہ کھاؤ، بس ایک درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا۔ جب یہ بات ابلیس کو پتہ چلی تو اسے موقع مل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اب نکلوایا جائے۔ ابلیس کسی طرح جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت حوا کے پاس جا کر بولا کہ اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا، اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیتی تو آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گی۔ حضرت حوا ابلیس کی باتوں میں آ گئیں اور آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی آپ دونوں نے پھل کھایا ویسے ہی جنتی لباس آپ کے بدن سے اتر گیا۔ پھر آپ دونوں جنتی پتوں سے اپنی شرمگاہ کو چھپایا۔ پھر اللہ کا جلال نازل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سراندیپ نامی جزیرہ میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ یہ آپ دونوں کی سزا تھی، اس لیے آپ دونوں کو الگ الگ اتارا گیا۔ اس طرح دنیا میں پہلے انسان کی آمد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا میں 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان اور شرمسار ہوئے۔ آپ 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے۔ پھر اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کو مکہ لے گئے۔ پھر آپ کی ملاقات میدان عرفات میں حضرت حوا سے ہوئی۔ پھر آپ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا جب بھی امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، پھر دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو اللہ نے حکم دیا، پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کروائی جائے اور پہلے والی لڑکی کی شادی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے سے کروائی جائے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، یعنی انسانوں کی نسل چلی، اور اللہ پاک آپ کو اتنی اولادیں عطا فرمائیں کہ آپ جلد ہی، بہت جلد
آپ کی اولاد ایک قبیلے میں بدل گئی، پھر اسے آبادی بڑھتی گئی اور آج انسانوں کی آبادی 800 کروڑ ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہم سب کے ماں باپ ہیں۔